اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خانوادہ اہل بیت کے ایک اور چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے ان کے پوتے اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں وہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کی پڑ پوتی ہیں۔ تو یعنی ایک طرف سے والدہ کی طرف سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرانے سے آپ کا خصوصی تعلق، اور والد کی طرف سے خانوادہ اہل بیت کی طرف سے خصوصی تعلق، اور خانوادہ اہل بیت کے اہم چشم و چراغ کے حوالے سے امت مسلمہ کی جو گہری ترین علمی اور روحانی شخصیات ہیں ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے 8 رمضان المبارک کو، اور یہ 80 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور عیسوی سال جو ہوتا ہے وہ 702 عیسوی اور 20 اپریل کا دن ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے، یعنی موسم بہار میں آپ اس فانی دنیا میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور اس دنیا کو اپنے علمی نور سے مزین کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ اور آپ کی جو وفات ہے وہ 148 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی، اور جو عیسوی طور پہ ہے وہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور 765 عیسوی میں آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ آپ اپنے نسب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ جنا گیا ہوں، یعنی ننیالی رشتہ داروں میں بھی اور ددیالی رشتہ داروں میں بھی آپ کا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک جو نسب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علم باطن میں آپ کا جو انتساب ہے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہے۔ اس طرح آپ کو تابعی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا، یعنی سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے دیدار کیا، اور باقی بھی چند صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، تو آپ تابعی بھی ہیں۔ آپ کا جو فقہی طور پہ آپ کا مقام ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریکٹیکلی جن کی جو فقہی لیجسلیشن ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریکٹس جو فقہ کی ہو رہی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہو رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، اور امام ابو حنیفہ کا وہ سنہری قول کہ اگر میں آپ کی صحبت میں کچھ سال نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا، یہ الفاظ آپ نے ادا کی۔ اسی طرح فقہ کے ایک اور بڑے مشہور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ تو یہ فقہی دنیا میں اور روحانی دنیا میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ تصوف کا جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں بھی اس کے بانیوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی طریقت کے جو 3 سلاسل ہیں وہ بھی اہل بیت کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے براہ راست ہیں، چشتی، نقشبندی اور سہروردی۔ لیکن نقشبندی سلسلہ جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا ایک طرف حضرت علی تک بھی پہنچتا ہے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچتا ہے۔ یعنی آپ فقہ میں بھی استاد مانے جا رہے ہیں، اور تصوف کے جتنے سلاسل ہیں ان میں بھی روحانی طور پہ آپ کو استاد مانا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ایک مرج البحرین کی سی ہستی ہے آپ کی امت مسلمہ میں، کہ آپ ہر طرف سے 2 دریا ہیں، اور 2 دریاؤں کا منبع ہیں، یعنی طریقت کے دریا ہوں یا فقہ کے دریا ہوں، علم کی نہریں بہ رہی ہوں یا معرفت کے جو علوم روشن ہو رہے ہوں، اس کا ماخذ اور منبع جو ہے وہ صحابہ اکرام کی طرف سے بھی اور اہل بیت کی طرف سے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے رکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ہستی ہمارے عالم اسلام میں گزری ہے۔
آپ کی والدہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہیں اور پڑنواسی بھی ہیں، یعنی دونوں طرف سے۔ آپ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ جنا گیا ہوں، یعنی دونوں رشتے آپ کی والدہ پڑپوتی بھی اور پڑنواسی بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12 برس تک آپ اپنے دادا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت خاص میں رہے۔ یہ کتنے خوش قسمت تھے جن کو امام زین العابدین کے ساتھ 12 سال تک صحبت رہی، اور وہ علمی اور روحانی صحبت رہی۔ اور پھر 19 سال تک آپ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت خاص میں رہے۔ تو یہ ان صحبتوں میں پروان چڑھے ہیں، تو کتنے عرفان کے جام اور کتنی وحدت کے بر کے جام انہوں نے پیے ہوں گے۔ پیر نصیر الدین صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ بادہ کش ہیں جو میخانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے امت کو ایک بیلنس اور اعتدال کی سی راہ اپنانے کی توفیق دی، اور اس طرف امت کو نہ صرف راغب کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی تاریخ کے موڑ پر کہ اگر وہ اس وقت صبر و تحمل اور دور رس جو حکمت عملی کی طرف اشارہ نہ کرتے تو شاید جو ہمارا علمی فیضان ہے اس طرح نہ ہوتا۔ امام زین العابدین کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی بڑا دلچسپ بن جاتا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے خانقاہی سوچ کو اور تطہیر باطن اور اذہان کی اصلاح کی طرف راغب کیا، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ امویوں کی زوال کا، یعنی ظاہری زوال، باطنی زوال تو ان کا بہت پہلے یزید کے دور میں ہو چکا تھا، اب ان کا جو ہے وہ ظاہری زوال بھی ہو رہا تھا۔ تو آپ کے دور میں شام بن عبد الملک کا دور آپ نے دیکھا، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھی، جلدی ختم ہو رہی تھی، باہمی جھگڑے تھے ان کے آپس میں۔ ولید بن عبد الملک کا دور بھی آپ نے دیکھا، یزید بن ولید بن عبد الملک کا دور بھی آپ نے دیکھا، اور آخر میں مروان جس کے ہاتھوں اموی سلطنت کا ختم ہو گئی، اختتام ہوگی، اور افریقہ کے بیابانوں میں جا کے اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہ دور سارے آپ نے دیکھے اٹھتی جوانی میں، اور پھر یہاں پہ ایک نازک دور شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کیونکہ اہل بیت کے ساتھ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ظاہری طور پہ پوری امت مسلمہ آپ کو حقیقت جو ظاہری اور باطنی خلافت اور بادشاہت کا حق جو ہے وہ فاطمیوں کو سمجھ رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو سمجھ رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں جب پلیٹ فارم واضح بنتا گیا تو اس میں آپ کے جو چچا حضرت زید 120 ہجری میں شام بن عبد الملک کے خلاف لڑائی کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ یہ بڑا ہی نازک وقت تھا کہ ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے خلافت کے لیے، ظاہر ہے وہ خلافت ان کا حق تھا، لیکن امام جعفر صادق کی بڑی دور رس یہاں پہ ایک حکمت عملی ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ تو سپورٹ کی اپنے چچا حضرت زید بن حسین کی، لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں یہاں بیٹھ کے جو علمی اور روحانی خدمات پیش کر رہا ہوں یہ امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گی۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ آپ میدان کی لڑائی نہیں بلکہ اب علم و عرفان کی لڑائی لڑی جائے گی، اور علم و عرفان کی لڑائی سے ہی امت مسلمہ کو دوبارہ بلندیوں والا وہ مقام دوبارہ ملے گا۔ لہٰذا آپ نے وہاں بیٹھ کے اخلاقی طور پہ تو ان کی سپورٹ کی، لیکن ظاہری طور پہ سامنے نہیں آئے اور اپنے علم و عرفان کے موتھی پکیرتے رہے۔ اس کے باوجود اموی لوگ آپ کو انتہائی تنگ کرتے رہے۔ 5 دفعہ آپ کو سلطنت میں مختلف ادوار میں بلایا گیا جو روحانی طور پہ اخلاقی طور پہ آپ پہ بڑا گران گزرتا تھا، لیکن ہر دفعہ آپ کی کمال حکمت عملی کی وجہ سے وہاں جا کر امویوں کو کوئی بھی ثبوت نہ ملتا تو وہ آپ کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں پھر جب حضرت زید کی ہلاکت شہادت ہو گئی ان امویوں کے ہاتھوں، اس شہادت کے بعد حضرت زید کا جو سر مبارک ہے وہ دوبارہ قبر سے نکال کر سر قلم کیا گیا، اور امویوں کی اس آخری زوال والی جو حکومت تھی ان کے درباروں پہ لگا رہا۔ یعنی بڑا ہی دردناک قسم کا یہ دور تھا۔ اور لیکن پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ بظاہر لڑائی میں شریک ہوں، آپ خانقاہ نشین ہو کر لوگوں کی تربیت کرتے رہے۔ پھر ایسے میں عباسیوں نے ایک بڑی حکمت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو جب اموی زوال پذیر ہو رہے تھے تو عباسی میدان میں آتے ہیں،
عباسیوں نے ایران میں اور باقاعدہ مختلف پوری سلطنتیں جو اسلامیہ تھی وہاں پہ اپنے وفود بھیجے اور خفیہ طور پہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور مروان کی جو ہلاکت ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پر عباسی خلافت مارز وجود میں آ گئی۔ اب عباسیوں نے جو ظلم کیا سادات کے ساتھ، خانوادہ اہل بیت کے ساتھ، کہ وہ ان کے نام پہ حکومت میں آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں گے، ظاہری طور پہ ہم فاطمیوں کو اقتدار پہ بٹھائیں گے، لیکن عباسیوں نے آ کے پہلے امویوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ سادات کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا، اور اتنے سادات انہوں نے قتل کیے عباسیوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں امام جعفر صادق کی خانقاہی سوچ اور تدبر یہ بتا رہا تھا کہ سادات ظاہری حکومت اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے، لیکن باطنی طور پر وہ گوشہ نشین ہو کر امت کی اصل حکمرانی جو ہے وہ سادات کے پاس ہی ہے، اور آپ اس چیز پہ باقاعدہ عمل پیرا نظر آئے۔ عباسی جو خلیفہ منصور تھا یہ آپ کے علمی اور روحانی مرتبے سے بہت زیادہ جلتا تھا، اور بار بار آپ کو اپنے دربار میں بلاتا تضحیق کرنے کے لیے کہ آپ میرے دربار میں آئیں، اور وہاں پہ جا کے ایسے معاملات، مطلب یہ تھا کہ کسی طریقہ کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کی طرف آئیں اور ہم ان کی شہید کر دیں۔ لیکن آپ نے کمال حکمت عملی سے علم و عرفان کی طرف ہی رہے، آپ اپنے دور میں حدیث کی اشاعت و ترویج میں کام کرتے رہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ حدیث جو روایت کی وہ وضو کر کے، بے وضو نہیں بلکہ با وضو ہو کر آپ حدیث سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح فقہی طور پہ، اور آپ دنیاوی علوم میں بھی بڑا علم تھا۔ مشہور کی میادان جو ہے جابر بن حیان، یہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے علوم و فنون سے نوازا۔ اخلاقی طور پر صحابت، مہمان نوازی، یہ تو اہل بیت کا تورہ امتیاز تھا، اسی کو لے کے آگے چلے۔ اور ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے آپ کیا حال ہے اخلاقی اوصاف کا، کہ آپ حرم پاک میں تھے اور ایک حاجی وہاں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کا 1000 دینار سلام پھرا تو غائب ہو گیا۔ اس وقت اس گوشے میں کوئی اور نہیں تھا، امام جعفر صادق ہی تھے، تو اس نے اٹھ کے آ کے پہچانا نہیں، اور اس نے کہا جی کہ میرا 1000 دینار آپ لے آئے۔ تو آپ نے کہا آپ میرے ساتھ آئیے، اس کو گھر لے آئے اور 1000 دینار اس کو دے دیا۔ جب وہ واپس گیا تو اس کو اپنے اصل والے بھی 1000 دینار مل گئے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو امام جعفر صادق تھے، ان کی بارگاہ میں جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے وہ 1000 دینار جا کے واپس کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم جس کو جو چیز دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لے لیتے، جاؤ یہ آپ کی ہوئی، ہم نے آپ کو دے دی۔ ایسی سخاوت۔ اور پھر مدینے میں ایک دفعہ پوری سلطنت عثمانیہ جو ہماری اسلامی سلطنت تھی اس میں قید سالی آ گئی، یعنی جو قیمتیں تھیں یہ بہت بڑھ گئی اور لوگوں کے پاس اناج کم ہو گیا۔ تو آپ کا جو پرسنل سیکرٹری تھا یا گھر کے کام کاج جو دیکھا کرتا تھا، تو اس نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا اناج ہے؟ تو اس نے کہا جی ہمارے پاس اناج بہت ہے، ہم تو اس قید سالی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں امام نے اسلامی شریعت کا ایک بڑا واضح اصول یہاں پہ متعین کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اپنی ایک دن کا سامان چھوڑ کر باقی سارے کا سارا سامان مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کر دو، تاکہ جن کو نہیں مل رہا راشن وہ لے لیں، اور پھر ہم عام لوگوں کی طرح روزانہ جا کے مارکیٹ سے اپنے حصے کا جو اناج ہے وہ اٹھائیں اور گزارا کریں ذخیرہ اندوزی سے۔ یعنی آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور عملی مثال اپنی پیش کر کے رکھ دی۔ ایسی مثال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی تاریخ اسلام میں کوئی پیش کر سکے۔ حضرت سفیان ثوری نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ آپ جو لباس بڑا اچھا زیب تن کرتے ہیں، تو ویسے تو فقر کا لباس تھا آپ کا، مطلب اہل بیت کا، تو آپ فرمایا کہ ان کے ادوار میں جو ہے تھے وہ معاشی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، اب ہمارے پاس وسعت ہے تو میں اس لیے یہ لباس ظاہری پہنتا ہوں، لیکن آپ نے اندر لباس بتایا تو اندر جو تھا وہی فقراء کا لباس تھا۔ فرمایا جو اندر کا لباس ہے یہ اللہ کے لیے پہنا ہوا ہے، باہر کا لباس جو ہے یہ دنیا داروں کے لیے پہنا ہوا ہے کہ وہ دیکھ لیں۔ یعنی آپ ایک طرف سے یہ اس میں بھی بڑا واضح ثبوت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ دنیا کھول دے تو آپ حلال طریقے کے ساتھ اس کو اپنے زیب تن لگا سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا اصلی مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، یا اصلی مال وہی ہے جو آپ نے آگے اپنے لیے صدقہ خیرات کے طور پہ بھیج دیا۔ یعنی بچا کے رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنے لباس پہ زیب تن کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی یعنی اخلاقی تربیت ہے دوسرے حساب سے دیکھا جائے۔ اور پھر آپ کی کچھ اور حکمت عملی ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کھیتی باڑی خود کیا کرتے، یعنی اپنے ہاتھ کے کام خود کیا کرتے تھے، یعنی کھیتی باڑی بھی کرتے اور مہمانوں کی تکریم بھی خود کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے اپنے اخلاقی اصول میں سے آتا ہے کہ آپ کا قول ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہوں، خادم ہوں،
لیکن چند چیزوں میں آپ آج سے کام کر کے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی معاش کا سامان خود پیدا کرنا، اس کے لیے آج سے کام کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا مہمان آ جائے تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے مسلمان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مہمان کے ساتھ جو سواری آتی ہے، اس وقت سواری گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، وہ باہر باندھا ہوا، تو فرمایا اس کی سواری کا اکرام کرنا، اس کی سواری کا خیال کرنا بھی، یہ بھی کا ہاتھ سے کام کرتے ہوئے مسلمان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کتنی بڑی واضح اخلاقی مثالیں ہمیں دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح اچھا لباس کے حوالے سے، مذہبی اختلافات کے حوالے سے آپ نے خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ خصومت فی الدین، یعنی دین میں جو اختلافات پیدا کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے۔ اسلام تو بڑا وسیع ہے، بلندیوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں ایسی چھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص ایک محبت تھی، جس طرح میں نے نسبت اور نسب کے حوالے سے بتایا، آپ کا ایک خاص رشتہ تھا، لیکن یہ وہ پلر تھے اہل بیت کا جنہوں نے خلفائے راشدین کے حوالے سے بڑا واضح اصول مرتب کیے، اور آپ کے شاگردوں میں بھی وہ نظر آئے، اور امت میں ایک اتفاق اور اتحاد کی باقاعدہ ایک فضا قائم کرتے ہوئے امام جعفر الصادق نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے، اگر کسی کی عزت افزائی کے لیے آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنے لیے کوئی پریشانی نہ سمجھا کریں، بلکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی شرمندگی کا یا عار کا کام نہیں، بلکہ اچھا کام ہے۔ یہ وہ علمی اور ادبی اور روحانی شخصیت تھی امت مسلمہ کی، جس سے ہر دور کے بادشاہ جو ہے وہ اموی ہوں یا بعد میں عباسی ہوں، آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ بارہا طور پہ انہوں نے کام کیا کہ یہ برسر پیکار ہے ہمارے ساتھ، یعنی تلوار لے کے یہ میدان میں نکلے اور ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو شہید کر دیں، لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی یہ حالات ایسے نہیں آئے کہ امت مسلمہ اسلامی فلاحی ریاست کے لیے تیار ہو، لہٰذا آپ نے علمی اور عرفانی طور پہ کام کیا، لیکن پھر بھی جو عباسی لوگ تھے یہ باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک سازش کر کے عباسی خلفاء نے زہریلے انگور بھیجے تحفے کے طور پہ آپ کے پاس، تو وہ کھانے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اکثر ائمہ اہل بیت میں سے جو اہل بیت کے لوگ تھے، ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انگور میں زہر ملا کر، یعنی انگور پہ زہر ڈال کے وہ زہریلے انگور کھانے سے آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کے جو بڑے فرزند تھے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کی، آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کو باقی اہل بیت کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے پاس ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کا مدفن بنا۔ آج بھی طریقت میں نقشبندی سلسلے کے لوگ اور فقہ میں سارے فقہ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ سارے کے سارے بل واسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، اور دوسری طرف تصوف کے باقی تین سلسلے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، یہ بھی سارے کے سارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مرج البحرین کی ایک حیثیت ہے آپ کو علمی اور عرفانی طور پہ پوری امت مسلمہ میں، کہ سب سلاسل آپ پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی اس عظیم چشم و چراغ کے صدقے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بھی کامل بخشش فرمائے، ہمیں بھی جنت کے راستے کا مسافر بنائے، اور ان عظیم ہستیوں کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے اور نفس کے چکروں سے دور فرمائے، اور ان اہل بیت کی محبت میں ہر وقت ہمیں مزین رکھے، اور ان کی طریقے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔